الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں، میں عاصم ارشاد ہوں۔ غزہ میں گزشتہ 1.5 برس سے ظلم و بربریت جاری ہے۔ وہاں پر عام آبادی کو نشانہ بنایا گیا، سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا، معصوم بچوں کو نہیں بخشا گیا، ان تمام لوگوں کو مار دیا گیا جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہاں پر اسرائیلی مظالم کو بے نقاب کرنے والے ان تمام صحافیوں کو مار دیا گیا، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے لوگوں کو مار دیا گیا، اور ان تمام لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو غزہ پر ہونے والے مظالم کو بے نقاب کر رہے تھے۔ لیکن اب وہاں پر معصوم بچوں نے اپنی کہانی کو بیان کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ وہ وہاں پر ہونے والے ظلم کو ڈرائنگ کی شکل دے رہے ہیں، پینٹنگز بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی زبان بنی ہے امریکن آرٹ ٹیچر ہیں ہیدر لیٹن۔ انہوں نے ان بچوں سے کیسے رابطہ کیا، اس حوالے سے ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام پینٹنگز کو انہوں نے امریکن سینیٹرز کو خطوط لکھے کہ غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، بچے پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں اور وہاں پر مظالم بے نقاب کرنے والے تمام لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ اب صرف ایک راستہ ہے کہ ہیدر لیٹن ان تمام بچوں کی پینٹنگز کو دنیا کو دکھا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا سفر کیسا رہا، انہوں نے ان تمام بچوں سے رابطہ کیسے کیا، ان بچوں تک کیسے پہنچی، اور اس سفر میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے ہیدر لیٹن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا۔ Thank you so much for joining us, Ms. Litton. My first question to you is, what inspired you to connect with Palestinian student artists and initiate this project? I met these three. میں ان 3 باصلاحیت محنتی کم عمر فنکاروں سے ان کے والد کے ذریعے ملی۔ ان کی عمریں 9 سے 13 سال کے درمیان ہے۔ یہ اب میرے قریبی دوست بن چکے ہیں۔ میں ان کے والد سے تقریباً 10 سال پہلے ملی تھی جب وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے اور میرے شوہر نے انہیں کمیونٹی میں خوش آمدید کہنے کے لیے کھانے پر بلایا۔ اتفاق سے وہ ان کی سالگرہ کا دن تھا تو ہم نے فوری طور پر ان کی سالگرہ منائی۔ تب سے ہم دوست ہیں، تو اس وقت سے لے کر آج تک کے سفر کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ اب غزہ میں رہائش پذیر ہیں، وہ سارا وقت وہیں گزارتے آئے ہیں۔ اب ان کے 5 بچے ہیں، جن میں وہ 3 فنکار جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، ان کے علاوہ 2 بچے اور ان کی خوبصورت بیوی شامل ہیں۔ اب جب کہ غزہ میں روزانہ زندہ رہنے کی جدوجہد ایک بھیانک حقیقت بن چکی ہے، ہم مسلسل رابطے میں رہنے میں کامیاب رہے ہیں۔ شروع میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج بات چیت کے لیے الفاظ کا ہوتا تھا، یعنی واقعی اتنے الفاظ ہوں کہ گفتگو چلتی رہے، کیونکہ میں اپنی زندگی کی کوئی تفصیل شیئر کرتے ہوئے خود آرام دہ محسوس نہیں کرتی، اور دوسری طرف ہمارا دوست اپنی طرف کے حالات بیان کرنے میں خود کو غیر آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ تو ہاں، میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ میں نے رات کے کھانے میں کیا پکایا یا دوستوں کے ساتھ واک پر کتنا وقت گزارا؟ پھر وہ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کے سامنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کی ہڈیاں اٹھاتے پھر رہے ہیں، ہماری زندگیاں اس قدر مختلف ہیں کہ بات چیت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جاننا مشکل ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہماری حقیقتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہیں پر فن نے تقریباً 2 سالوں تک ہمیں جوڑے رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ Okay, what role does storytelling play in how you represent the students' art to ensure their personal and cultural narrative are understood? I'm interested in art that مجھے ایسے فن میں دلچسپی ہے جو سٹوری ٹیلنگ پر مبنی ہو، کیونکہ یہ انسانی تعلق کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ انسان کہانیوں کے ذریعے جڑتے ہیں۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی کہانی سنائیں تو محبت دینے کا یہی طریقہ ہے خود کو محبت یافتہ محسوس کرنے کا۔ جب آپ اپنی کہانی سناتے ہیں اور کوئی توجہ سے سنتا ہے تو آپ کو عزت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دوسروں کو جانتے ہیں اور دوسرے آپ کو جانتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار سے ممکن نہیں ہوتا، یہ سب ذاتی کہانیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ پروجیکٹ میرے لیے نیا ہے کیونکہ میں اپنی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ ان 3 نوجوان فنکاروں کی کہانی بھی پیش کر رہی ہوں۔ یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ میں اسے بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ پروجیکٹ صرف میری کہانی سے، صرف میرے نقطۂ نظر سے شروع ہوا تھا۔ جب میں ورچوئل طور پر ان کے ساتھ رہی اور جانا کہ وہ کتنے بھوکے ہیں، انہیں کتنی طبی امداد کی ضرورت ہے، انہیں کتنے محفوظ رہائش، اسکولوں اور ہسپتالوں کی ضرورت ہے، جو کچھ وہ جھیل رہے ہیں وہ سب کچھ ان 2 برسوں میں کروڑوں بار میرے ذہن سے گزرا ہے۔ اگر کروڑ نہیں تو لاکھوں بار ضرور گزرا ہوگا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کاش میں کچھ کر سکتی، کچھ خالی جگہ پر کر سکتی۔ تو میں نے ایک پائپ کا تصور کیا۔ میرے لیے یہ حصہ تصور کرنا آسان تھا۔ وہ پائپ میرے کچن سے نکلتا ہے اور سڑک پر جاتا ہے، کرانہ سٹور سے، جم سے، پہاڑوں سے ہوتا ہوا سیدھا غزہ تک چلا جائے۔ کاش میں ان تک ایک گلاس پانی وقت پر پہنچا سکتی۔ یہی اس منصوبے کی بنیاد تھی۔ یہ ایک لمبا، وسیع تر خیر سگالی کا پیغام
پیغام تھا, یہ کہنے کا ایک ذریعہ تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, مجھے تمہاری فکر ہے, میں دیر تک تمہارے ساتھ ہوں, میں تم سب سے بہت بہت محبت کرتی ہوں. یہیں سے یہ منصوبہ شروع ہوا. سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب مجھے محسوس ہوا کہ مجھے دیوار کے اس پار کی کہانی خود سے گڑھنے یا صرف میڈیا کی تصویریں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 نوجوان فنکار سارا وقت مجھے اپنی کہانی سنا رہے تھے. وہ تصویروں کے ذریعے اپنی کہانیاں مجھے بتا رہے تھے. میرا مطلب ہے یہ جتنا واضح ہو سکتا ہے اتنا ہی سامنے ہے. وہ کئی مہینوں سے تصویروں کے ذریعے اپنی کہانی مجھے سنا رہے تھے. تو اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان تمام مناظر کا تصور کر رہی ہوں جن سے وہ پائپ گزرتا ہے, یہاں تک کہ وہ دیوار تک پہنچتا ہے, دیوار کے نیچے سے گزرتا ہے اور پھر دوسری طرف ابھر کر نکلتا ہے. وہ تمام تصویریں ان 3 فنکاروں کی سنائی گئی کہانیوں پر مبنی ہے. ان کہانیوں کی نوعیت مختلف ہے, ان میں سے کچھ بہت مشکل بھی ہیں. ان میں سے ایک ایسی ہے کہ ہر بار جب میں اسے دیکھتی ہوں تو میرے منہ سے آہ نکل جاتی ہے. وہ ایک منظر ہے جہاں ماں اپنی بیٹی کے لیے کھانا پکا رہی ہے اور بیٹی ایک میزائل آتے ہوئے دیکھتی ہے. وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے اپنی ماں کو خبردار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میزائل آ رہا ہے. پھر میزائل آ کر ٹکرا جاتا ہے. وہ وقت پر ماں کو خبردار نہیں کر پاتی. میزائل آ کر ٹکراتا ہے, ماں جاں بحق ہو جاتی ہے اور بچی وہیں موجود ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بچی کی ایک ٹانگ شاید کٹ چکی ہے یا بری طرح زخمی ہے, اور یا خدا آپ سمجھ سکتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا, خاص طور پر ایک ایسے بچے کے لیے جو ابھی 9 یا 10 سال کا ہے. یہ فنکار 9 سے 13 سال کے درمیانی عمر کے ہیں. یہ ان کی اپنی کہانی ہے. یہ منظر پینٹ کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب میں بیٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں ٹھیک ہے میں اسے بہترین طریقے سے پیش کرنا چاہتی ہوں. میں نے اس سے پہلے کبھی ایسے مناظر نہیں بنائے کیونکہ میں نے کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی. جب میں نے پینٹنگ شروع کی شاید وہی منظر تھا جہاں میزائل بیکری کی لائن میں کھڑے خاندانوں پر گرا. اس منظر میں انسانی جسم کے ٹکڑے ہوئے میں بکھرے ہوئے دیکھ رہی تھی. میں نے سوچا کہ کیا یہ سب بنانے میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی ہوں. فوراً ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ میری راحت سے متعلق نہیں ہے, یہ ان کی کہانی ایمانداری سے بیان کرنے کا معاملہ ہے. یہ کم عمر لڑکیاں ناقابل یقین حد تک بہادر اور دلیر ہیں. وہ تمام تر مشکلات کے باوجود فن تخلیق کر رہی ہیں اور ایک ہولناک کہانی بیان کر رہی ہیں. ایسی کہانی جو ان کی اپنی ہے. وہ یہ ہولناک کہانی دنیا کو سنانے کے لیے سنا رہی ہیں. وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں ہم یہاں مر رہے ہیں, رائے کرم ہمیں دیکھیں, ہماری طرف توجہ دیں, رائے کرم ہمیں بچائیں, یہ سب کچھ روک دیں. Okay, Miss Litton, what is your background in art education and how has it influenced your approach to this collaboration? I work across میں مختلف اقسام کے تخلیقی ذرائع ابلاغ پر کام کرتی ہوں. میری بنیادی مہارت پینٹنگ اور ڈرائنگ میں ہے, لیکن میں مجسمہ سازی, تنصیب, پرفارمنس, معاشرتی فنون اور دستکاری پر بھی کام کرتی ہوں. کبھی آڈیو, کبھی ویڈیو. میں وہی ذریعہ استعمال کرتی ہوں جو کہانی سنانے کے لیے بہترین ہو. تو میں ایک تصور تخلیق کرتی ہوں, یعنی کوئی تجربہ حاصل کرتی ہوں, پھر ایک نیا خیال پیدا کرتی ہوں, ایک خیالی دنیا تخلیق کرتی ہوں اور پھر سوچتی ہوں کہ اسے کیسے پیش کیا جائے, یہ کہانی بہترین طریقے سے کیسے بیان کی جا سکتی ہے. پھر میں اسی ذریعے اظہار کو چنتی ہوں جو اس پروجیکٹ کے لیے موضوع ہو. میرے تمام پروجیکٹس ایک خیالی دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں, بظاہر خیالی, یعنی ایک حقیقت پر مبنی صورتحال ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنے نظریات پر سختی سے جمع ہوتے ہیں اور پھر میں متبادل دنیا تخلیق کرتی ہوں, ایسے مقامات جہاں خیالات سے آزادانہ طور پر کھیلا جا سکے. یہ حقیقی زندگی نہیں ہوتی تو ہم یہاں تجربہ کر سکتے ہیں, یہ کہانی سن سکتے ہیں, اپنے نظریات کو چیلنج کر سکتے ہیں, کسی بات پر ہنس سکتے ہیں یا تجسس پیدا کر سکتے ہیں. آپ اس خیالی دنیا میں کھل کر سوچ سکتے ہیں اور خود کو محفوظ محسوس کر سکتے ہیں. پھر یہاں سے جو کچھ سیکھا ہو اسے واپس حقیقی دنیا میں لا سکتے ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا فن لوگوں کو ہمدردی محسوس کرنے کے مواقع فراہم کرے گا تاکہ لوگ ان افراد اور ثقافتوں کے بارے میں جان سکیں جن سے وہ واقف نہیں اور ایک دوسرے سے جڑ سکیں. کئی بار آپ جانتے ہیں فن خود کوئی معنی نہیں رکھتا. اکثر اوقات فن صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, خاص طور پر مشترکہ فن کے ذریعے دوستوں اور رشتوں کو فروغ دینے کا. یہ ایسا ہے جیسے ہم رشتے قائم کر رہے ہوں. ہم اس مقصد کے لیے صرف رنگین اور مادی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. Okay, are there any challenges the student facing in the creating or sending their artwork, such as restriction due to the ongoing conflict or occupation?
We are 4 ہم 4 انتہائی ذہین خواتین اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں کیونکہ ہر چیز ہمارے خلاف ہے. اس کے باوجود ہم یہ سب ممکن بنا رہی ہیں. پہلا چیلنج شاید زبان کا تھا کیونکہ وہ عربی بولتے تھے اور میں نہیں. خوش قسمتی سے ان کے والد ایک ماہر مترجم تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سخاوت، حد سے زیادہ سخاوت اور صبر کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہم اکثر ایک دوسرے کو پیغامات لکھتے رہتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، لیکن دراصل تصاویر نے ہمیں بچایا ہے کیونکہ وہ براہ راست اظہار کا ذریعہ ہیں. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں خود کو ان کے حوالے کر رہی ہوں، وہ خود کو میرے حوالے کر رہے ہیں، اور ہم نے اسی طریقے سے ایک تعلق قائم کیا. ہم تصویر کے ذریعے بھی اور اس سے زیادہ بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی ناقابل یقین حد تک مشکل ہے. میرا دوست کبھی کبھار کئی میل پیدل چل کر سولر اسٹیشن تک جاتا ہے تاکہ فون کی بیٹری چارج کرے یا سگنل حاصل کرے. سگنل حاصل کرنا بہت مشکل ہے. زیادہ تر دن میں ہمیں سگنل مل جاتا ہے، لیکن ہاں یہ غیر مستحکم ہوتا ہے اور اب باہر جانا بھی خطرناک ہو چکا ہے. اب جبکہ لوگ مکمل قحط کا سامنا کر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں موجود ہونا ہی خطرے سے خالی نہیں. اس لیے پناہ گاہ سے باہر نکلنا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. تو ٹیکنالوجی ایک چیلنج رہی ہے، لیکن ہم اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ویڈیوز پہلے سے ریکارڈ کرتے ہیں اور وہاں ہم ٹیکنالوجی کے مسائل سے بچنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کرتے ہیں. سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کیونکہ آواز اٹھانا محفوظ نہیں، فلسطین سے اپنی کہانی سنانا محفوظ نہیں. یہاں بڑی وجہ ہے کہ میں ان کی کہانیاں اس آرٹ پروجیکٹ کے ذریعے سامنے لا رہی ہوں، اس لیے میں نے ان میں سے کسی کا نام استعمال نہیں کیا. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ میں انہیں وہ کریڈٹ نہیں دے سکتی جس کے وہ پوری طرح حقدار ہیں. ایک دن میں یہ ضرور کر سکوں گی، لیکن فی الحال ان میں سے کسی کا بھی نام استعمال کرنا بہت خطرناک ہے. خاندانوں کو اس سے کہیں کم باتوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے. اس لیے فلسطینی کہانی سنانا اس وقت خطرے سے خالی نہیں. نوجوان فنکاروں نے بے پناہ جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ پروجیکٹ ان کی کہانی کو محفوظ ترین طریقے سے دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. سامان حاصل کرنا مشکل ہے، یہ ایک اور چیلنج رہا ہے. انہیں کچھ رنگین پینسلیں دستیاب رہی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے. جہاں تک مصوری کے لیے سطح تحریر یا پیپر کی بات ہے تو وہاں ایندھن ختم ہو چکا ہے. لوگ آگ جلانے کے لیے کاغذ یا باقی بچا ہوا گتا جلا رہے ہیں. اکثر تصویریں بناتے ہیں اور پھر انہیں فوراً جلانا پڑتا ہے تاکہ کیتلی گرم کر کے پانی ابالا جا سکے تاکہ وہ پینے کے قابل ہو یا پھر چائے بنائی جا سکے. یہ ایک چیلنج ہے اور ساتھ ہی ہمارے اور ان کے حالات کا فرق بھی ظاہر کرتا ہے. وہ تصویریں بناتے ہیں، ان کی تصویریں کھینچ کر مجھے بھیجتے ہیں اور پھر ان میں سے کئی تصویریں گرم پانی کے لیے جلا دی جاتی ہیں. چیلنجز ختم نہیں ہوتے. بیماریاں بھی ایک چیلنج ہیں. جب بھی ان کا کیمپ نشاندہی کے ذریعے مرڈر زون قرار دیا جاتا ہے تو انہیں سب کچھ سمیٹ کر اگلے مقام پر لے جانا پڑتا ہے. مجھے درست اندازہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب تک 7 یا 8 بار نقل مکانی کر چکے ہیں. یہ ایک ماں، ایک باپ اور بچے ہیں جو کہ 3، 5، 9، 11 اور 13 سال کے ہیں. یہ سب مل کر منتقل ہوتے ہیں. یہ ان کی زندگی میں مسلسل خلل اور مسلسل خوف کی کیفیت ہے. پھر یہ چیلنج کے ہر لمحہ وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھوکے ہیں اور سردیوں میں رات کے وقت درجہ حرارت 40 فارنہائٹ تک گر جاتا ہے. وہ خیمے میں ہوتے ہیں اور بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو ان تمام چیلنجز کا تصور کریں. ان سب کے باوجود یہ 3 نوجوان لڑکیاں اب بھی مصوری جاری رکھے ہوئے ہیں، آرٹ بنا رہی ہیں اور اپنی کہانی سنا رہی ہیں. میں صرف یہی امید کر سکتی ہوں کہ ہم میں سے باقی لوگ جو اس وقت محفوظ مقامات پر ہیں وہ زندگی کے محفوظ مراحل میں ہیں. میں صرف دعا، امید اور درخواست کر سکتی ہوں کہ ہم ان کی بات سننے کو تیار ہوں. Okay. Tell me, what are your goals for this project, both for yourself and for the Palestinian students involved? we have so many goals for this. ہمارے اس منصوبے کے لیے کئی اہداف ہیں. میرا ذاتی مقصد، یہ اس منصوبے کے کئی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ میں انہیں یہ باور کرا سکوں کہ وہ محبت کیے جانے کے قابل ہیں. ایک بہت بڑا خوف ہے کہ فلسطینی، خاص طور پر غزہ کے لوگ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. دنیا ان سے منہ موڑ لے گی اور انہیں بھول جائے گی. لہٰذا اس منصوبے میں میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ہر روز یہ محسوس کریں کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے، وہ محبت کیے جانے کے لائق ہیں. یہی ایک اہم مقصد ہے. میری زندگی کی قدر کسی دوسرے انسان سے زیادہ نہیں، اور یقیناً ان کی زندگی کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. اس لیے ان کی زندگیاں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی میری زندگی ہے. یہ میری زندگی ہے اور ہم پانی کے اس پائپ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا میرا دوسرا مقصد فلسطینیوں کو بطور انسان پیش کرنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ دنیا یہ دیکھے کہ یہ نوجوان فنکار خود اپنی آنکھوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی کہانیوں کے ذریعے کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. میڈیا یا خبروں کے ذرائع سے پڑھنا ایک الگ بات
بات ہے اور ان صحافیوں کا شکریہ جنہوں نے یہ سب رپورٹ کیا۔ خبریں اس انداز میں پڑھنا ایک بات ہے، مگر یہ بالکل مختلف چیز ہے کہ ان نوجوانوں کی بنائی گئی تصویریں دیکھی جائیں جو وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اور اس لمحے میں براہ راست تجربہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ یہ منصوبہ ان کے غزہ میں رہتے ہوئے براہ راست تجربات کو دنیا کے سامنے لانے کا ایک ذریعہ بنے۔ میں چاہتی ہوں یہ منصوبہ ایک تاریخی دستاویز بھی بنے۔ Okay, Miss Litton, tell me, how do you receive the artwork from the Palestinian students? To be clear, nothing goes in or out. واضح رہے کہ غزہ میں نہ کچھ اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی باہر جا سکتا ہے۔ غزہ مکمل طور پر بند ہے، اس لیے میں انہیں کچھ بھی بھیجنے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے، مجھے یاد ہے کہ 2019 میں نے ان کے والد سے پوچھا تھا کہ کیا میں کھلونے بھیج سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہاں کچھ بھی اندر لانے کا کوئی راستہ نہیں۔ چونکہ ہم انہیں جسمانی طور پر نہیں بھیج سکتے، اس لیے ہم تصویریں بناتے ہیں، ان کی دستاویزات تیار کرتے ہیں اور ڈیجیٹل میسیجنگ کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ایک خط ہے جو مجھے حال ہی میں ان 3 نوجوان فنکاروں میں سے ایک کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ میں یہ آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کیونکہ یہ خط اس منصوبے کے اثرات اور غزہ میں ان کی موجودہ صورتحال دونوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہیلو پیاری ہیتر، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ مجھے ڈرائنگ کرنا بہت پسند ہے اور میں سب سے زیادہ خوش تب ہوتی ہوں جب آپ ہمیں اپنی تخلیقی تصاویر بھیجتی ہیں اور ہم سے کچھ بنانے کو کہتی ہیں۔ آپ اور آپ کے خاندان کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری فکر کرتی ہیں اور ہمیں باقاعدگی سے دیکھتی رہتی ہیں۔ مجھے پڑھائی بہت پسند ہے اور میں ایک ممتاز طالبہ بننا چاہتی ہوں۔ مجھے ریاضی، انگریزی اور سائنس پسند ہے۔ میرے کئی خواب اور تمنائیں تھیں جو میں ہمیشہ حاصل کرنا چاہتی تھی، تاہم میں جنگ اور یہاں کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ غزہ اس وقت بھوک، پیاس اور تکلیف کا شکار ہے۔ ہمیں شدت سے استحکام، سلامتی، تحفظ اور محفوظ رہائش کی ضرورت ہے۔ ہیلو ہیتر، مجھے ڈرائنگ کرنا پسند ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اپنے اہداف حاصل کروں اور امریکہ میں ہی PhD کروں۔ میں آپ کو غزہ کی ہماری حالت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگ بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں، کچھ لوگ میکرونی پیس کر آٹا بناتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور بہت سے لوگ کچھ خریدنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کئی لوگ در در کھانے کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، مگر لوگوں کے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں۔ اس نے اس بارے میں ایک تصویر بنائی ہے۔ یہ تصویر اسی نے بنائی تھی۔ قبضے نے ہمیں ہماری آزادی اور معمولی کی زندگی سے محروم کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ گھر کے لیے تازہ پانی لانے کی ذمہ داری اٹھاتی ہوں، جبکہ کئی لوگ خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی پانی کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے لیے اپنا کچھ وقت نکالتی ہیں۔ میرے والد نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمیں کتنا چاہتی ہیں، اس کے لیے بھی شکریہ۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ذرا سوچیں، 2 سال پہلے میں ان بچوں کو جانتی بھی نہیں تھی۔ آج ڈرائنگ کے تبادلے اور اس مشترکہ کہانی کے کام نے ہمیں اتنا قریب کر دیا۔ مجھے امید ہے ہماری یہ کہانی سن کر دنیا فلسطینی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو دیکھے گی، کیونکہ بہت سے لوگ کبھی ان سے بالمشافہ ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں، اکثر لوگوں نے فلسطینی نوجوانوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے ذہن میں جو تصورات ہیں وہ بس باہر کی کہانیوں اور تصویروں کی بنیاد پر ہیں۔ مجھے امید ہے جب لوگ ان کے فن پاروں سے جڑیں گے تو فلسطینی نوجوانوں کی صلاحیت پر یقین کریں گے، پوری طرح سمجھیں گے اور یقین کریں گے کہ ہماری زندگیاں بھی قیمتی ہیں اور ہم بھی اتنے ہی قابل قدر ہیں، ہم بھی برابر مواقع کے حقدار ہیں۔ ہاں، میں بس یہی ختم کرتی ہوں۔ Okay, tell me, where and how are you showcasing the students' artwork? This project is یہ still منصوبہ ابھی جاری ہے، اس لیے ہماری ابھی کوئی نمائش نہیں لگی، لیکن میرے ذہن میں ایک تصور ہے کہ یہ کیسی دکھے گی۔ میں تصور کرتی ہوں کہ آپ اس جگہ میں داخل ہوں گے اور میری خواہش ہے کہ میں انہیں پانی کا گلاس بھیج سکوں۔ اس کی تمام پینٹنگز کمرے کے ایک حصے میں کتاب کے صفحات کی طرح ایک کے بعد ایک ہوں گی۔ جب آپ اندر آئیں گے تو آپ اس نیلی لکیر کے پیچھے چلیں گے، آپ ایک منظر سے دوسرے منظر تک چلیں گے، گویا میرے کچن سے لے کر زمین کے مختلف خطوں سے گزرتے ہوئے آپ غزہ میں ان کے پناہ والے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ یہ کمرے کے ایک حصے میں ہوگا۔ اسی کمرے کے دوسرے حصے میں ان کی ڈرائنگز کی پرنٹس فریم کر کے دیوار پر لگائی جائیں گی۔ یہ ان کی اپنی چشمدید کہانی ہوگی۔ یہی وہ دستاویزات ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب حقیقت ہے، یہ سچ بیان کرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک ایسی کہانی سے جڑتے ہیں جو کسی جادوئی حقیقت پر مبنی محسوس ہوتی ہے، اور پھر آپ یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، او یہ تو حقیقت ہے، یعنی وہ پینٹنگز ان ڈرائنگز سے جڑ جاتی ہیں جو غزہ کی نوجوان لڑکیوں نے اصل وقت میں اپنے تجربات کی بنیاد پر بنائیں۔ یہ دونوں کہانیاں ایک ساتھ بیان کی جانی چاہیے۔ میں گیلری کی جگہ کو ایسے ہی تصور کرتی ہوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسے کون دکھائے گا یا کون سا ادارہ یہ کام دکھائے گا،
میں اس بارے میں متجسس ہوں۔ دنیا میں اس وقت بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ فلسطین کا لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ میں نے ابھی تک کوئی تجاویز نہیں بھیجی۔ میں اس کے لیے تھوڑا مزید وقت گزارنے کا انتظار کروں گی۔ دیکھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ فن پارے بہت عمدہ بنے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس پیغام میں طاقت ہے۔ اب یہ عجائب گھروں، گیلریوں اور دیگر اداروں پر منحصر ہے کہ کیا وہ فلسطینی نوجوانوں کے لیے ان کی ذاتی کہانیاں بیان کرنے کی جگہ دیتے ہیں یا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ میں درخواست کروں گی، منت کروں گی، خواہش کروں گی، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ ان کہانیوں کے لیے جگہیں تلاش کروں۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس وقت میں ان 3 نوجوان لڑکیوں کا اعلان نہیں کر سکتی، ان کا جشن نہیں منا سکتی، انہیں خراج تحسین پیش نہیں کر سکتی، جو تقریباً 2 سال سے یہ فن تخلیق کر رہی ہیں۔ لیکن وہ وقت ضرور آئے گا، لہٰذا ابھی ان کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ سب کچھ گمنام رکھنا ہوگا۔ لیکن وہ وقت ضرور آئے گا جب ہم اس فن پارے کی نمائش کریں گے، ان کے نام دیوار پر بڑے حروف میں لکھے ہوں گے، وہ خود وہاں موجود ہوں گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ ان کی کہانی کیسے سن رہے ہیں۔ Okay, thank you, Mr. Sen. This is the last question. Is there anything else you would like to share about this project, or its significance has not been covered? I've noticed throughout this project میں نے اس پورے منصوبے کے دوران محسوس کیا ہے کہ میرا اعتماد اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا رہا۔ فرض کریں اگر کوئی حوصلہ ناپنے والا آلہ ہوتا تو وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا۔ مجھے نہیں معلوم وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کیا خطرات ہو سکتے ہیں، کیا یہ خاندانی رشتے ہیں یا ملازمت یا قانونی معاملات۔ مجھے کتنا کہنا چاہیے، کتنا نہیں کہنا چاہیے اور کس سے کیا کہنا چاہیے۔ پھر جلد ہی میں سوچنے لگتی ہوں کہ او میرے خدایا، میں کس بات کی فکر کر رہی ہوں؟ میں صرف بولنے کی بات کر رہی ہوں، جبکہ یہ 3 نوجوان خواتین خود وہ تجربہ جھیل رہی ہیں۔ میں صرف ممکنہ خطرات کی بات کر رہی ہوں اور وہ روزانہ موت کے بالکل قریب زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ہاں، یہ سارا حوصلے کا پیمانہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہی اصل بہادر ہیں، وہ تمام خطرات کے باوجود بول رہی ہیں، بولنے کی ہمت اور طاقت تلاش کر رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ دیوار کے اس پار میری طرف یہ سب سے کم بالکل معمولی سا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ جب میں انہیں ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتی، کم از کم میں یہ کر سکتی ہوں کہ ان کی بات سنوں، پیغام رساں بنوں، ان کے پیغام بغیر کسی تبدیلی کے آگے پہنچاؤں، چاہے لوگ اس سے سننے میں خود کو آرام دہ محسوس کریں یا نہیں۔ یہی سب سے کم ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ اس پورے پروجیکٹ کے دوران جب میں یہ کرتی ہوں تو 2 اقوال ایسے ہیں جو مسلسل میرے ذہن میں گردش کرتے رہے ہیں، وہ جیسے میرے لیے رہنما بنے رہے، انہوں نے مجھے راہ پر رکھا۔ آئیے میں یہ دوبارہ شروع کرتی ہوں۔ اس منصوبے کے دوران 2 اقوال میرے ذہن میں گردش کرتے رہے اور میں انہیں اپنا رہنما سمجھتی ہوں۔ وہ مجھے مرکوز رکھتے ہیں، مجھے متحرک رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ پہلا ایک میم ہے جو سوشل میڈیا پر بار بار آتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ایک ہولوکاسٹ کے دوران کیا کرتے؟ آسان ہے، آپ ابھی وہی کر رہے ہیں۔ اور میں سوچتی ہوں، جیسے میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں ہولوکاسٹ کے دوران کون ہوتی، مجھے امید ہے میں ایسی صورتحال میں زندگی کی حفاظت کرنے والی ہوتی۔ دوسرا کال میں یہاں پڑھ رہی ہوں، ایک دوست نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ ناول نگار اور صحافی عمر العاد کا کال ہے۔ ان کا کال ہے کہ ایک دن جب سب کچھ محفوظ ہو جائے گا، جب کسی چیز کو اس کے اصل نام سے پکارنے کا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوگا، جب کسی کو جواب دہ ٹھہرانا بہت دیر ہو چکی ہوگی، تو ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ تو ہمیشہ سے اس کے خلاف تھا۔ تھینک یو سو مچ مس ریٹن فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مس ریٹن کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور فلسطین کے ان معصوم بچوں کی، ان لوگوں کی آواز بن رہی ہیں کہ جہاں پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، جہاں پر جو ان مظالم کو بے نقاب کرنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو مار دیا گیا ہے، لیکن مس ریٹن جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کی آواز بن رہی ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عام آدمی، جو عام مسلمان ممالک ہیں، وہ تمام 57 اسلامی ممالک وہ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں، غزہ کے معصوم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، غزہ کے ان بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں جو پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. ہم تمام لوگ مل کر فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سوال کا جواب آپ تمام لوگ خود سے پوچھیں. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.